آئیے الیاس قادری کی دعا کا حصہ پانے کے لیے ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ یا رب مصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو اسلامی بھائی حاضری قبرستان کورس کرے یا کروائے، انہیں بار بار حج اور دیدار مدینہ نصیب فرما، انہیں دونوں جہانوں کی بلائیاں نصیب فرما، سنتوں پر عمل کرنے کا درد نصیب فرما۔ میرے مولا انہیں مزید تقوی، اپنا خوف، عشق رسول، عاجزی اور اخلاص نصیب فرما۔ یا اللہ انہیں جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، دل آزاری، حسد، بغض و کینہ، تکبر اور ریا جیسے باطنی امراض سے محفوظ فرما۔ یا اللہ انہیں اور ان کے والدین اور آنے والی نسلوں کو بے حساب مغفرت فرما۔ آگے امیر اہل سنت عالی کے اظہار کرتے ہوئے اپنی دعا فرماتے ہیں، یا اللہ یہ ساری دعائیں مجھ گناہ گار کے حق میں بھی قبول فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے تو میں ایک بیان شروع کرنے سے قبل میں ایک وضاحت عرض کرتا چلوں۔ میں مفتی نہیں ہوں نا، مفتی نہیں ہوں، ہاں عالم دین ہوں، مفتی نہیں ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیب، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بآواز بلند سب پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ حضور سید عالم رسول محتشم، حبیب کبریا، رسول مجتبیٰ، دو عالم کے داتا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود اور اسلام پڑھنے کے بڑے ہی فضائل علماء حق سے، مفتیان اہل حق سے، کتب و احادیث میں ہم پڑھتے بھی رہتے بھی سنتے بھی رہتے۔ آئیے یہ میں بیان کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا، مجھے جو حکم ہوا ہے یہ حاضری قبرستان کورس، چونکہ اس نائٹ میں اور جو ڈے آنے والا بلکہ پورا منتھ عشاقان اولیاء اور قبرستان جانے والے عشاقان رسول قبرستان جاتے ہیں، مزارات اولیاء پر حاضری دیتے ہیں، تو اس کے رولز کیا ہیں، اس کے مینرز کیا ہیں، کون سے اصول و ضوابط ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جن کے مطابق ہم قبرستان جائیں تو ہمیں ثواب ملے گا، کون سی ایسی غیر شرعی حرکات ہیں جو کہ مزارات اولیاء پر کی جاتی ہیں جس کا ہمارے اہل سنت کے عقائد سے تعلق نہیں ہے۔ تو یہ میں ایک شورٹ سے ٹائم میں اس کورس کا جو دورانیہ ہے، جس کا ٹائم پیریڈ ہے فقط آدھ گھنٹہ، 30 منٹس اس کا دورانیہ ہے، انشاءاللہ 30 منٹ میں ہم یہ سیکھ جائیں گے۔ اگر آپ کی توجہ ہوگی، فوکس میری طرف ہوگا اور اپنے لرننگ جو موڈ ہے اس کو اگر آپ آن کر لیں گے، سیکھنے کے موڈ کو آن کر لیں گے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم یہ آج سیکھ جائیں گے کہ قبرستان حاضری دینی کیسے ہے، صاحب مزار کی جب مزار پر جانا ہے تو اس پر جانا کیسے۔ تو آئیے کورس شروع کرنے سے قبل، چونکہ انداز ہے مبلغین دعوت اسلامی کا، یہ انداز ہوا کرتا جب بھی کہیں بیان کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، کورس کرواتے ہیں، تو اس درس سے، اس بیان سے، اس کورس سے قبل حدیث مصطفیٰ بیان کرتے ہیں۔ آئیے میں بھی اس نیت کے ساتھ حدیث مصطفیٰ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ سنیں گے اور سن کر پیارے آقا مدینے والمصطفیٰ کی ذات پر درود پاک پڑھنے والے بن جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو مہینہ ہے یہ شعبان المعظم کا مہینہ، درود پاک پڑھنے کا تو مہینہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا مدینے والمصطفیٰ کی ذات پر درود پاک پڑھنے والا بنا دے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی فی کل یوم 1000 مرۃ لم یمت حتی یرا مقعدہ فی الجنہ۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ، توجہ ہے آپ کی، جو بندہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ کی ذات پر روزانہ ڈیلی بیس میں 24 آور میں، حدیث مصطفیٰ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، جو 24 گھنٹوں میں فقط 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں لم یمت،
وہ تب تک نہیں مرے گا حتی یرا مقعدہ فی الجنہ، جب تک اپنا مقام جنت میں نہ دیکھے۔ سودا بڑا سستا ہے، جنت میں جانا ہے، ہر عاشق رسول نے جانا ہے، جنت میں کے بغیر تو گزارا ہی نہیں عاشق رسول کا۔ تو پیارے آقا مدینے مصطفیٰ نے جو ہمیں سمجھے کہ گیجٹ دے دیا، ایک آلہ دے دیا کہ یہ کام کریں، کہ 1000 ڈیلی بیس پر آقا کی ذات پر درود پاک پڑھیں، ملے گا کیا؟ جس جنت میں جانا ہے اس جنت کو دنیا میں دیکھ لیں گے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ ہم 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھیں گے۔ اچھا، یہ جس چیز طرف ہمارا فوکس ہوگا نا ہم وہی کریں گے۔ اگر جس چیز سے فوکس اٹھ جائے نا تو وہ بندہ کرتا نہیں ہے۔ اگر ڈیلی بیس پر ایک فوکس نہ لے کہ میں نے یہ ٹائم میں سلیکٹ کر لیں، اس ٹائم پیریڈ میں پیارے آقا کی ذات پر میں نے فلاں وقت میں فلاں درود پاک 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، تو اللہ نے چاہا آپ کو پڑھنے میں کامیاب۔ اس کا ایک طریقہ اور بھی عرض کر دیتا ہوں، اگر آپ کے پاس کاؤنٹر ہوگا نا یا تسبیح ہوگی تو آپ درود پاک پڑھ لیں گے، کاؤنٹر نہیں ہے، تسبیح نہیں ہے تو شاید ہم درود پاک نہ پڑھ پائیں۔ تو نیت کریں انشاءاللہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے کورس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ امیر اہل سنت، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی، بانی دعوت اسلامی، مولانا الیاس قادری، جس کو کون نہیں جانتا، جنہوں نے ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، بلکہ کروڑوں عاشقان رسول، کروڑوں لوگوں کو یوں سمجھے راہ راست پر لے آئے، اور بالخصوص یوتھ جو نوجوان طبقہ ہے ان کو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمایا، اور عشق ایسا عطا فرمایا کہ وہ پریکٹیکلی میدان میں آگئے۔ کیسے؟ یعنی عشق کا اظہار انہوں نے سنت کی صورت میں ادا کیا، سنت مصطفیٰ رکھی اور آقا کا امامہ بھی سر پر سجا لیا۔ اور دعوت اسلامی میں جو میجورٹی ہے، جو اکثریت ہے، وہ یوتھ کی ہے، وہ نوجوانوں کی ہے۔ تو وہ مرد کلندر چاہتے ہیں کہ ہم قبرستان جائیں تو قرآن و سنت کے مطابق ہم قبرستان جائیں، صاحب مزار کی بارگاہ میں جائیں، ولی اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو قرآن و سنت کے مطابق، اس کے جو رولز ہیں، جو ریگولیشنز ہیں، جو مینرز ہیں، اس کے مطابق ہم قبرستان جائیں، اس کے مطابق ہم ولی اللہ کی بارگاہ میں جائیں۔ تو ولی کلندر، مرد کلندر مولانا الیاس قادری نے یہ تقریباً 10 دن پہلے یہ کورس لانچ ہوا ہے، تو آپ نے اس کرانے والے اور کرنے والوں کو دعا سے بھی نوازا ہے۔ آئیے الیاس قادری کی دعا کا حصہ پانے کے لیے ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ یا رب مصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو اسلامی بھائی حاضری قبرستان کورس کرے یا کروائے، انہیں بار بار حج اور دیدار مدینہ نصیب فرما، انہیں دونوں جہانوں کی بلائیاں نصیب فرما، سنتوں پر عمل کرنے کا درد نصیب فرما۔ میرے مولا انہیں مزید تقوی، اپنا خوف، عشق رسول، عاجزی اور اخلاص نصیب فرما۔ یا اللہ انہیں جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، دل آزاری، حسد، بغض و کینہ، تکبر اور ریا جیسے باطنی امراض سے محفوظ فرما۔ یا اللہ انہیں اور ان کے والدین اور آنے والی نسلوں کو بے حساب مغفرت فرما۔ آگے امیر اہل سنت عالی کے اظہار کرتے ہوئے اپنے لیے دعا فرماتے ہیں، یا اللہ یہ ساری دعائیں مجھ گناہ گار کے حق میں بھی قبول فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ابھی حال ہی میں نا چونکہ دعوت اسلامی پوری دنیا میں مختلف شعبہ جات کے ساتھ پوری دنیا میں، یورپین کنٹریز، افریقن کنٹریز، امریکہ، یو کے، ان ممالک میں الحمدللہ دین اسلام کے اشاعت و ترویج کر رہی ہے۔ تو ابھی حال ہی میں الحمدللہ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی، اس غربت کے دور میں آپ کی دعوت اسلامی 50,000 گھروں کو چلا رہی ہے، یعنی 50,000 گھروں کو سیلری ماہانہ پے کر دی ہے، چونکہ غربت ہے اور ہر کسی کو پتہ ہے۔ تو میرے اہل سنت نے اس نائٹ میں ایک دعا دی کہ اگر کوئی دعوت اسلامی کے اس دینی کام کا ساتھ دینا چاہے تو اس نائٹ میں 1500 روپے صدقہ کرے کہ یہ دعوت اسلامی کی دینی کام کریں، ٹھیک ہے، دین اسلام کی، قرآن و سنت کی پوری دنیا میں پرچار کریں۔ تو 1500 کوئی اگر دے تو اس کو میرے اہل سنت نے یہ دعا دی، یا اللہ اسے دیدار مصطفیٰ نصیب فرما۔ 1500 میں ولی کامل دیدار مصطفیٰ کی دعا دے رہا ہے۔ اب ہوا کیا، ایک والدہ تھی ملتان کے، ایک امام صاحب تھے،
اس کی والدہ مدنی چینل دیکھ رہی تھی. اس نے کہا یار 1500 روپے میں 1500 روپے میں دیدار مصطفیٰ نصیب ہو رہا ہے. اس نے ہاتھوں ہاتھ نہ مدرسے میں 1500 بھجوا دیے. اب ہوا کیا کہ الحمدللہ اسی رات اس کو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو گیا. تو اس ولی کامل کیا دعا ہم نے مانگ لی ہے. آئیے اب کورس کرتے ہیں. تو اس کورس میں ہم کیا سیکھیں گے؟ ولی کی کرامت سے مردوں کا زندہ ہو جانا، دنیا میں سب سے پہلے قبر کس کی بنی، اور قیامت میں سب سے پہلے کس ہستی کی قبر کھلے گی، قبرستان جانے کی سنتیں، مینرز اور آداب بھی ہم اس کورس میں سیکھیں گے. اب بیان کا ایک انداز الگ ہوتا ہے، کورس کا انداز الگ ہوتا ہے. یہ کورس میں نے جو آپ کورس کروں گفتگو کے انداز میں آپ کورس کروں گا، لیکن آپ نے توجہ کرنی. انشاءاللہ ہم یہ کورس سیکھ کر قبرستان حاضری دینے کے جو آداب ہیں، ولی اللہ کی مزار پر حاضری دینے کے آداب، وہ سیکھ جائیں گے. سب سے پہلی بات کہ وہ کون سی ہستی ہے کہ جنہوں نے مردوں کو زندہ فرما دیا. وہ کہ اور نہیں بلکہ ولیوں کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی، جو کہ آگے جا کر غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لقب سے مشہور ہوئے. کون سے ولی ہیں؟ میرے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے. کون سے ولی ہیں؟ حضور غوث اعظم. بلکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ انہوں نے 360 مردوں کو زندہ فرما دیا. قیامت میں دنیا میں سب سے پہلے قبر کس کی بنی؟ یہ ایک معلوماتی ویسے نے کوئی پوچھ لے، غلام مصطفیٰ ہے تو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اسلام کا ماننے والا. کوئی ہم سے پوچھ لے کہ آپ قبریں بناتے ہیں تو سب سے پہلے قبر کس کی بنی، تمہیں پتہ ہونا چاہیے نا. تو سب سے پہلے قبر بنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت حابیل کی. کس کی قبر بنی؟ سارے پڑھیں. حضرت حابیل. کس کی؟ پیچھے والے، آگے والے، اوپر والے، سارے پڑھیں. کس کی قبر بنی؟ حضرت حابیل رضی اللہ تعالی. اچھا، اس کورس کا ایک آخر میں ایک سیشن ہوگا کہ جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں نا، یہ میں آپ سے سنوں گا بھی، آپ سے کویسچن کروں گا، آپ نے جواب دینا. جس کا جواب درست ہوا انشاءاللہ اس کو یہ تحفہ پیش کیا جائے گا. کیونکہ دعوت اسلامی میں کوئی فیل نہیں ہے. دعوت اسلامی میں سارے کے سارے پاس ہے، اور دعوت اسلامی محبت بڑھانے والی تحریک ہے. اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا تحفہ دو کہ محبت بڑھے گی. تو آپ سے محبت ہی تو بڑھانی ہے، مسلمانوں سے محبت بڑھانی نا. تو انشاءاللہ جو درست جواب دے گا، آخر میں سیشن ہوگا تو انشاءاللہ اس کو یہ تحفہ پیش کیا جائے گا. میں کافی تحفے لے کے انشاءاللہ سبھی کو پیش کریں گے جن سے ممکن ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے دن، اگلا سوال، قیامت کے دن سب سے پہلے کس کی قبر کھلے گی؟ جب ایک معلوماتی چیز ہے، قبر کس کی کھلے گی؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ امام الانبیاء حضور سید عالم، رسول محتشم، حبیب کبریا، رسول مجتبی، دو عالم کے داتا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھلے گی. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے میں قیامت کے روز تمام آدمیوں کا سردار اور سب سے پہلے قبر سے باہر تشریف لانے والا، پہلا شفیع اور پہلا وہ جس کی شفاعت قبول کی جائے. آگے کو حدیث مصطفیٰ میں حضور فرماتے ہیں قیامت میں جب سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے میری، پھر ابو بکر کی، اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی قبر کھلے گی. پھر حضور فرماتے ہیں میں جنت البقیع والوں کے پاس جاؤں گا تو میں ان کو اپنے ساتھ اکٹھے لوں گا. پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا، اہل مکہ جو اہل حق ہیں ان کا انتظار کروں گا، حتیٰ کہ حرمین شریفین کے درمیان انہیں بھی ساتھ لے لوں گا. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں افضل ترین قبرستان کون سے؟ ہمارے اس لاہور سٹی میں بھی سینکڑوں قبرستان ہوں گے. اچھا، ملک پاکستان میں بھی قبرستان ہے، یورپین کنٹریز، افریقن کنٹریز، جہاں بھی چلے جائیں آپ کو بڑے، یہاں مسلم کمیونٹی ہے، آؤٹ آف کنٹری میں نا مسلم کمیونٹی ہے، وہاں پر قبرستان ہے. تو سب سے افضل قبرستان کوئی تو ہوگا نا، وہ کوئی اور نہیں جہاں پر عاشق کا دل مجلتا ہے، کہتا مدینے جاؤں تو جنت البقیع میں مدفن مل جائے. تو سب سے افضل ترین قبرستان کون سا ہے؟ میرے ساتھ پڑھیں، سب سے افضل قبرستان کون سا ہے؟ جنت البقیع افضل کیوں ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں. نمبر ایک،
یہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات ہیں، اور دوسری کہ یہاں پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے بالکل متصل بالکل قرب میں ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کے مزارات ہیں، دوسری کیا کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ کے روضہ انور کے بالکل۔ آئیے تقریباً آدھا کورس ہو چکا ہے اور آدھے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ قبر پر اس کورس کو جو لانچ کرنے کا جو مین مقصد ہے اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ قبر پر ہم نے حاضر ہونا ہے، دو چیزیں ہوں گی، ایک تو یہ کہ وہ جس کی قبر پر جا رہے ہیں وہ صاحب مزار ہوگا یا ایک عام آدمی ہوگا۔ جب صاحب مزار کی بارگاہ میں جانا ہے تو کس انداز میں سلام عرض کرنا ہے، کس طرح حاضری دینی ہے۔ ایک عام آدمی ہے تو اس کی قبر پر کیسے جانا ہے تو کس طرح حاضری دینی ہے۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں جب جانا تو سب سے پہلے سلام یوں عرض کرنا، السلام علیکہ یا سیدی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم یا سیدی، یا یوں کہہ لیں یا ولی اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ، قدموں کی جانب سے۔ اچھا، جب عام آدمی مثال کے طور پر میرے والد محترم ہیں، والد صاحب ہیں، والد صاحب کی قبر پر جا رہے ہیں تو کس انداز میں جانا ہے؟ سلام کس انداز میں عرض کرنا ہے؟ السلام علیکہ یا فلاں بن فلاں، اپنے والد صاحب کا نام لینا ہے اور اس کے والد یعنی دادا جان کا نام لینا ہے، ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ولی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو سلام کس طرح کرنا ہے؟ السلام علیکہ یا سیدی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر عام آدمی ہے تو السلام علیکہ، مثال کے طور پر والد صاحب کا نام ہے زید اور دادا جان کا نام ہے بکر، یوں عرض کریں السلام علیکہ یا زید بن بکر ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سمجھ آ گئی؟ یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اب سلام عرض کر لیا تو آنا کہاں سے ہے؟ قدموں کی جانب سے۔ کہاں سے جانا ہے؟ قدموں کی جانب۔ اب ہوتا کیا ہے جو درست انداز نہیں ہے، جا کے ہاتھ لگاتے ہیں نا، تو ہاتھ لگانے سے علماء کرام منع کرتے ہیں۔ اب قبروں پاؤں کی جانب سے آئیں گے اور جو مواجہہ شریف ہے، جو صاحب مزار کا چہرہ انور ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، پشت ہماری سمت قبلہ ہوگی، یوں کھڑے ہوں گے اور کھڑے کہاں ہونا ہے؟ 4 ہاتھ دور۔ کتنے ہاتھ دور ہونا ہے؟ شریعت میں ہاتھ یہ نہیں ہے، شریعت میں ہاتھ کی جو باؤنڈری ہے یہاں سے لے کر کونی سمیت ہے، یہ ایک ہاتھ ہے، تو 4 ہاتھ چہرہ انور کے دور کھڑا ہونا ہے۔ اور پھر درود پاک پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، جو آپ کو آتا وقت میں فرصت ہے تو آپ سورۃ ملک پڑھ لیں، سورۃ یاسین پڑھ کے۔ اب جو آپ نے پڑھ لیا ثواب کس طرح پہنچانا ہے؟ یوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، مولا یہ جو میں نے پڑھا ہے یہ میرے پڑھنے کے مطابق نہیں بلکہ اس کا ثواب اپنی شان کے لائق عطا فرما۔ سارا ثواب حضور کے توسط سے انبیاء صحابہ اکرام سب کو پیش کرنے کے بعد پھر ولی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اور یہاں پر ایک عقیدہ سیکھنے کا ہے، وہ یہ کہ ولی اللہ سے مانگا جا سکتا ہے، حقیقتاً ولی سے نہیں مانگ رہے، حقیقتاً رب ہی سے مانگ رہے ہیں، تو ولی کے توسط سے رب کی بارگاہ سے مانگا جا سکتا ہے۔ آئیے میرے پیارے پیارے اسلام بھائی، ہم نے قبرستان صبح جانا ہے نا، صبح قبرستان جانا ہے تو قبرستان جانے کی دعا کیا ہے؟ آئیے میں 2-4 مرتبہ آپ کو پڑھاتا ہوں، اللہ نے چاہا تو کچھ نہ کچھ یاد ہو جائے گی۔ السلام علیکم، اچھا سبھی نے پڑھنا ہے۔ نعت رسول سننا عشق مصطفیٰ کو بڑھاتا ہے، اچھا بیان بھی عشق مصطفیٰ کو بڑھاتا ہے، اور بیان بھی علم دین کی ایک مجلس ہے، اور یہ کورس بھی علم دین کی ایک مجلس ہے۔ تو آپ بہت بڑی چیز سیکھ رہے ہیں، وہ کیا؟ علم دین سیکھ رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ پڑھیں گے، اللہ نے چاہا آپ کو ثواب ملے گا۔ السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو آپ کو سلام ہوں، اور آگے یغفر اللہ لنا ولکم، یا اللہ پاک آپ کی اور ہماری مغفرت کرے، انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم چلے گئے ہم آنے والے ہیں۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم یا اہل القبور
یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. آخری مرتبہ پھر میں آپ سے سنوں گا. السلام علیکم، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم، وا نہیں ہے، انتم سلفنا ونحن بالاثر. کس کس کو یاد ہوگی؟ ہاتھوں کھڑا کریں. کس کس کو یاد ہوگی؟ آپ کو یاد ہوگی ہے؟ سنائیں. صحیح سنائی؟ آواز نہیں آئی. سبحان اللہ. ان کا جواب دل جوئی کے لیے کیا کہیں گے؟ ان کو تحفہ پیش کرتے ہیں. آج حضور نے فرمایا کہ تحفہ دو محبت بڑھے گی. تم دعوت اسلامی والے آئی محبت بڑھانے والے، یہ آپ کو تحفہ. چلے جی، کون سے دن اور کس وقت قبرستان جانا افضل ہے؟ کوئی تو دن ہوگا نا. اچھا، کوئی تو وقت ہوگا جس میں جانا افضل ہے. ویسے تو کبھی بھی جا سکتے ہیں، رات کو نہیں جاتے نا، ڈر لگتا ہے. رات کو ڈر لگتا ہے، ویسے کبھی بھی جا سکتے ہیں. کون سے دن اور کس وقت قبرستان جانا افضل ہے؟ ہفتے میں 4 دن افضل ہے. کتنے دن افضل ہے؟ میرے ساتھ پڑھنا. میں کتنے دن افضل ہے؟ نمبر 1 پیر، نمبر 2 جمعرات، نمبر 3 جمعہ، نمبر 4 ہفتہ. نمبر 1 پیر، نمبر 2 جمعرات، نمبر 3 جمعہ، نمبر 4 ہفتہ. ہفتے میں کتنے دن افضل ہیں؟ کتنے؟ کتنے؟ باہر والے نہیں پڑھ رہے. کتنے؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 4، نمبر 3، نمبر 2، نمبر 1. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. فوکس ہے آپ کا، توجہ ہے. انشاءاللہ جب صبح جائیں گے آپ کو یاد آئے گا کہ اس طرح ہم نے یہ چیزیں ہیں نا قبرستان جانے کی. تو سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ افضل دن کون سا ہے؟ وقت افضل دن ماشاءاللہ جمعہ کا دن ہے، اور فجر کی نماز بعد نماز فجر جمعہ کا دن ہے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قبرستان جانا یہ افضل ہے. ٹھیک ہے. آئیے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشقوں کی جان پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ کا بہت سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات پر جانا ثابت، اور بلکہ ایک بوڑھی عورت کی قبر پر آپ تشریف بھی لے کے گئے، اور وہاں جا کر قبر پر نماز جنازہ پڑھنا بھی ثابت ہے. تو اب ایک چیز، اب سب کی توجہ نہیں میرے طرف. عورتوں کا قبرستان جانا شرعاً کیسا ہے؟ عورتوں کا نہ قبرستان لے کے جا سکتے، ان کو نہ قبرستان جائیں گی، اور نہ ہی مزارات اولیاء پر. مزارات اولیاء ہو چاہے قبرستان ہو، علماء کرام اس سے منع کرتے ہیں، اور یہ شرعاً درست نہیں ہے. تو جو اہل حق ہے وہ کبھی بھی اپنی عورتوں کو مزارات پر لے کے نہیں جاتا. ٹھیک ہے. تو عورتوں کو قبرستان پر جانا منع، مزارات اولیاء پر جانا منع. ٹھیک ہے. لیکن ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جانا ثواب سنت بلکہ قریب تر واجب. وہ کون سی جگہ ہے؟ امام الانبیاء پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر جانا سنت بلکہ قریب تر واجب ہے. ٹھیک ہے. تو قبرستان لے کے جائیں گے اپنی عورتوں کو مزارات پر؟ کہاں لے کے جائیں گے؟ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ کے در دولت، وہاں پر جانا سنت ہے، ثواب ملے گا. اسی طرح میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، آئیے چند سنتیں اور آداب، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کویسچن کا سلسلہ ہوتا ہے. قبرستان پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا، حدیث مصطفیٰ ہے، میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ یہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب
اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں. پہلے حضور نے منع فرمایا تو کہتے جایا کرو. کیوں؟ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے, دنیا سے بے رغبتی کا سبب ہے. قبور مسلمین کی زیارت کرنا سنت مصطفیٰ ہے. کاش ہم جنت البقیع جائیں تو وہاں تو جانا سنت ہے ہی ہے نا, تو ہم یہ اپنے قبرستان میں جائیں گے تو یہاں بھی سنت کا ثواب ملے گا. اچھا, نیت جب جنت البقیع مجھے اور آپ کو رب لے جائے اور وہاں ہی رہ جائے تو وہاں جانا ہے کہ یہاں قصد پتہ کیا کرنا؟ نیت. پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر جانا ہے, جمعہ کا دن ہو, اور پھر جنت البقیع میں جب جانا ہے تو صحابہ کرام علی دروان کی زیارت کا قصد کرنا ہے, اور ساتھ میں علماء, صلحاء, مفتیان دین اور عشاقان رسول جو وہاں مدفون ہیں ان کی زیارت کا بھی قصد کرنا ہے. جہاں صحابہ کرام کے مزارات پر جانے کا ثواب ملے گا وہاں ان کا بھی ثواب ملے گا. تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو, قبر کو بوسہ نہیں دینا. کیا نہیں دینا؟ ہاتھ نہیں لگانا. ہاتھ بوسہ, قبر کو جا کے چومنا نہیں ہے, مزار کو جا کے چومنا نہیں ہے, ہاتھ نہیں لگانا. یہ آپ کو میں ادب عرض کر رہا ہوں, اور یہی انداز ہے, اور یہی علماء نے لکھا ہے کتابوں میں. اسی طرح میرے پیارے پیارے اسلام, یہ بات توجہ کے ساتھ سنی ہے, وہ یہ کہ قبر کو سجدہ کرنا کیسا. کوئی کہتا مجھے ولی سے بڑی محبت, میں ولی سے بڑی محبت کرتا ہوں, مجھے ولی کی بڑی محبت ہو, ایسے رسپیکٹ تعظیماً میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں, تو اس کا ایسے رسپیکٹ تعظیماً سجدہ کرنا شرعاً حرام. اچھا, اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں عبادت کی نیت سے سجدہ کر رہا ہوں, تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج. تو سجدہ کرنا, سجدہ تو بڑی دور کی بات ہے. علماء کرام تو ہاتھ لگانے سے, ہمارے گندے گندے ہاتھ اس قابل ہیں, تو ہاتھ لگانے سے بھی منع کرتے ہیں, اور بوسہ دینے سے منع کرتے ہیں. سجدہ تو پھر انڈرسٹوڈ سی بات ہے, منع ہی منع ہے. تو سجدہ تعظیمی کیا ہے؟ حرام, اور عبادت کی نیت سے کفر ہے. اسی طرح میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں, اب دو تین باتیں رہ گئی ہیں. عموماً قبرستان میں رستے بنے ہوتے ہیں. اگر آپ کو کنفرم ہے یا گمان ہے, کنفرم ہے یا گمان ہے کہ یہ جو رستہ بنایا گیا نا, یہ رستہ قبر اکھیڑ کر بنایا گیا ہے, اس رستے پر چلنا شرعاً حرام ہے, گناہ گار ہوں گے. اسی طرح کچھ مزاراتی ایریا پر زائرین کی سہولیات کے لیے نا قبروں کے اوپر ایک فرش بنا دیا جاتا تاکہ زائرین یہاں کے بیٹھیں, تو اس پر بیٹھنا, اس پر ذکر و اذکار کرنا, اس پر درود پاک پڑھنا, اس پر تلاوت قرآن کرنا کچھ بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس پر بیٹھنا شرعاً اجازت نہیں. اسی طرح میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, کچھ لوگ جو ہے قبرستان جا کے نا اگربتی جلاتے ہیں نا اگربتی, تو اگربتی جلانے کا علماء کرام منع فرماتے ہیں, شرعاً درست نہیں ہے. اچھا, اگر اس کی نیت درست ہے, حسن ہے, اس کی نیت اچھی ہے. نیت کیا کرتا ہے کہ جتنے لوگ آئے نا یہ میت کو دفنانے کے لیے, تدفین کے لیے آئے ہیں, ان کو خوشبو پہنچانا مقصود ہے. کیا ہے؟ خوشبو پہنچانا مقصود ہے. اب علماء کرام نے اس کو اجازت دی ہے, یہاں تک اجازت دی ہے کہ وہ حدود قبرستان سے باہر جائے اور اگربتی کو جلائے, اور جلا کر اب بھی قبر پر نہیں لگانی بلکہ قبر کی سائڈ پر لگانی ہے. مقصود کیا ہے, نیت کیا ہے کہ اس سے خوشبو پہنچے. اب خوشبو کی وجہ سے اسے اجازت ملی تو جائے گا باہر, وہاں جا کے آگ سے اس کو جلائے گا, جلا کر قبر کے اوپر نہیں بلکہ سائڈ پر لگائے گا. اسی طرح اگر کوئی موم بتی چلاتا ہے, چراغ جلاتا ہے, تو آگ قبرستان پر جلانے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کی نیت حسن ہے, نیت اس کی درست ہے. کیا نیت ہے کہ چلے آج شب برات کی رات ہے, لوگ آئیں گے تو قبرستان میں لائٹ نہیں ہے, چلے میں موم بتی جلا دیتا ہوں, لوگ تکلیف سے مصیبت سے بچ جائیں گے. اب اس کی نیت درست ہے تو اب علماء کرام نے اس کو اجازت دے دی, لیکن اب وہی رہے گا کہ وہ جو موم بتی ہے وہ حدود قبرستان سے باہر جا کے جلائے اور پھر آ کے لگا دے. تو یہ مختصر سا شورٹ سا کورس تھا جو ہم نے کر لیا. اب آپ کی باری ہے, سوال کر لوں آپ سے؟ جی لبئی کی آواز نہیں آئی. اچھا, لبئی کہنا, لبئی کہنا, لفظ لبئی کہنا یہ سنت مصطفیٰ ہے. کوئی بھی پکارتا تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ آگے سے کہتے ہیں لبئی. کیا کہتے ہیں؟ لبئی. تو آپ سے سوال کر لوں؟ کر لوں؟ چلیں جی, پہلا سوال یہ ہے. اچھا, ایک نا میں آپ کو رول عرض کر دیتا ہوں. جب ہم ٹیچر, جب ہم
5ویں کلاس میں تھے یا میٹرک تھے، اسکول کالجز میں جب ہم گئے تو ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ جب ٹیچر سوال کرتا تھا نا ہم ہاتھ اٹھاتے تھے، نہ کہ ساتھ والے کو بتاتے تھے، نہ کہ یہ بتا دیتے تھے. ٹھیک ہے، آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے. سب سے پہلے قبر کس کی بنی؟ ہاتھ اٹھانا ہے. یہ بلیک کیپ والے آپ جی جی حضرت آدم کی. وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت حابیل رضی اللہ تعالی، ان کا جواب درست ہے. کیا کہیں گے؟ ان کو تحفہ پیش کرتے ہیں. آپ تحفہ دیں. دوسرا سوال، سب سے پہلے قبر کس کی کھلے گی؟ ماشاءاللہ کیا بات ہے، مجھے خوشی ہو رہی ہے. مجھے بھی تو پتا چلے یار، میں نے کورس کروا دیا ہے، 2 کورس میں پہلے کروا کر آیا ہوں، 3را کورس آپ کروا رہا ہوں. مجھے پتا چلے یار میں نے کورس کروا دیا، پتہ نہیں کچھ سمجھ آئے کہ نہیں آئی. وہ کیپ والے جو ہیڈ کیپ پہنی اونچی بتانا ہے، سب کو پتا چل جائے. یہ کہہ رہے ہیں عاشقوں کی جان پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ کی، ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ان کو بھی تحفہ دیتے ہیں. نگران صاحب آپ پیش کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. دنیا میں افضل ترین قبرستان کون سا ہے؟ اتنے لوگ کس سے پوچھوں میں چاہ رہا ہوں نا جن کی داڑھی شریف نہیں ہے ان سے پوچھو تو داڑھی رکھ لیں گے. اچھا اب یہ ہے کہ جس سے میں پوچھوں نا اس نے ساتھ میں نیت کرنی ہے، کچھ نہ کچھ نیت کر لے. ٹھیک ہے، میں اس سے پوچھ لوں گا. آپ سے پوچھ. اوپر والے بھی ہیں جو باہر بھی ہیں، اوپر سے بھی واضح آگے باہر سے بھی ہے. ٹھیک ہے، آپ بتائیں گے ساتھ میں داڑھی پوری کرنے کی نیت کرنی، پھر جواب سنوں گا آپ سے. داڑھی پوری مٹھی. اچھا داڑھی کہاں تک ہے؟ داڑھی نا مٹھی ہے نا، ایک مٹھی، چاروں طرف سے ایک مٹھی. اور جس نے مٹھی سے کم کروائی اس کی سنت پر عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، پوری مٹھی ہونی چاہیے چاروں طرف سے. اور یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ادھر سے اگر کسی نے کٹوائی تو یہاں سے بھی کٹوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں جی. نہیں میں نے تو آگے والے سے پوچھا ہے، انہوں نے نیت کی پوری مٹھی رکھیں گے انشاءاللہ. جی جواب دیں. سوال پہلے سوال بتانا، سوال کیا کیا پھر جواب. سب سے افضل ترین قبرستان کون سا ہے؟ ان کا جواب کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. ان کو بھی تحفہ دیں. اب نا داڑھی کے وہ جو آپ جس سے آپ کرواتے ہیں اس سے کہنا نہیں آپ کاٹنی نہیں نا، اب اس کو بڑھنے دیں، پوری سنت رکھوں گا انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اچھا یہ جو سوال بھی کرنے لگا یہ تھوڑا سا مشکل ہے. قبرستان جانے کی دعا کیا ہے جو حدیث سے ثابت ہے؟ میں نے آپ کو پڑھائی تھی 3-4 مرتبہ. اب ہاتھ کم کھڑے ہوں گے. جی اچھا بور تو نہیں ہو رہے گا یار یہ کیا، یہ بھی ہوتا ہے یار یہ بھی. اچھا بیان تو ہم سنتے آ رہے ہیں، ہمارے پاس اسمارٹ فون ہے نا، مفتیان دین کے علماء حق کے بیان سننے چاہیے، ہمارے پاس ہے بیان، ہم نے سنے. یہ بھی کہتے ہیں یہ کیا انداز، یہ مولوی نے کیا شروع کر دیا. مزہ آ رہا ہے آپ کو؟ معلوماتی چیزیں نا. تو یہ کس کو آتی ہے دعا؟ اچھا صاحب اگر میں یہ کہہ لگا دوں کہ اس کورس کی برکت سے کس کو یاد ہوئی ہے تو پھر کسی کا بھی ہاتھ کھڑا نہیں ہوگا. آپ کو یاد ہے؟ کھڑے ہو کر سنائیں. سبحان اللہ. ہم بھی پڑھ لیتے ہیں کہ مرتبہ السلام علیکم السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. اچھا اب
باری آئے گی پیچھے والوں کی جو بار سین میں ہے اوپر ہے, ان کی باری آ سکتی ہے. آپ تو اچھا اب کھڑے ہو کر جس کے اندر کانفیڈنس ہے, ٹھیک ہے, اس نے کھڑے ہو کر سارا طریقہ بتانا ہے کہ میں صاحب, مثال کے طور پر فار ایگزامپل دادا حضور کے قدموں پر جانا ہے تو کس انداز میں, قرآن و سنت کے مطابق کس انداز میں حاضری دینی ہے, یہ پورا طریقہ بتانا ہے. سلام کیسے عرض کرنا ہے, کہاں کھڑا ہونا ہے, کتنے ہاتھ دور کھڑا ہونا ہے, یہ سارا بتانا ہے. اچھا آپ کو سبھی کو آتا ہے, مجھے 80% ہے کہ آپ کو آتا ہے, لیکن چونکہ کھڑا ہونا اور سارا بتانا یہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے نا. کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ, کھڑے ہوں گے نا. آج اتنے مجمع میں آپ کھڑے ہو گے نا اور آپ نے سنا دیا, آپ کے اندر ایسا کانفیڈنس پیدا ہوگا کہ کمال ہو جائے گا. آپ سنائیں گے, چلیں گے. ایک اور مائک ہوتا ہے, جا کے سارے سن لیتے ہیں. کوئی مائک سب سے پہلے یہ ہے کہ ٹانگوں کی طرف سے جانا ہے, سر کی طرف سے نہیں جانا, تاکہ اور اس کے بعد سلام کرنا ہے, السلام علیکم یا سیدی رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگر کسی عام انسان کی قبر پہ جانا ہے تو پھر پڑھنا ہے السلام علیکم, نام لینا اس کا اور پھر کہنا ہے رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے اس شخص کا نام لینا, پھر اس کے باپ کا نام لینا. ماشاء اللہ, مرحبا. ٹھیک ہے, آگے. کھڑا کہاں ہونا ہے؟ 4 ہاتھ, پیچھے ہاتھ یہ نہیں, یہ ہاتھ, یہ پورا. کیا بات ہے یار, سبحان اللہ. پیچھے کھڑا ہونا. سبحان اللہ. ان کے ایک نہیں بلکہ 2 تحفے بنتے ہیں. ماشاء اللہ. السلام علیکم. انہوں نے کہا کہ پاؤں کی, اب سارے سن لینا, پاؤں کی جانب سے آنا ہے, پہلے سلام کہنا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہنا, السلام علیکم یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاؤں کی جانب سے آنا ہے, مواجہہ شریف, چہرہ انور کے بالکل سامنے کھڑے ہونا ہے, 4 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا, اور آ کے پھر جو ہے جو پڑھنا ہے پڑھ کے سال ثواب کر دینا. یہ ایک ہاتھ نہیں لگانا, چومنا نہیں ہے, سجدہ نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ ہاتھ چومنا, سجدہ, سجدہ تعظیمی بھی نہیں کرنا, اور دوسرا سجدہ عبادت کی نیت سے بھی نہیں کرنا. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی. کون سے دن, ہفتے میں کتنے دن اور کون کون سے افضل ہیں؟ اوپر والوں کی باری, سبھی کو نہیں آتا. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سنائیں جن کا ہاتھ کھڑا نہیں ہے. آپ کے ساتھ والے, یہ آپ نے کورس نہیں کیا, بیٹھے تھے یار. آپ سنائیں, آپ کتنے دن افضل ہے؟ پیر نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, نمبر 4, نمبر 3, نمبر 2, نمبر 1. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. آپ کا تحفہ پھر لے لیجیے, ایک قاری صاحب کو دے رہا ہوں آپ کا تحفہ. کس دن اور کس وقت جانا افضل ہے؟ دن تو بتا دیا, وقت آپ بتائیں. آپ کھڑے ہو کر بتائیں, ان کو سب کو بتائیں, ان کی طرف منہ کریں, سب کو بتائیں. ہاتھ باندھ لیں, ہاتھ باندھیں. فجر کی نماز کے بعد جانا کیا ہے؟ افضل ہے. کیا ہے ان کا جواب؟ کمال نہیں ہو گیا؟ علامہ صاحب نے بیان کیا, واہ مزہ آ گیا, واہ کمال ہو گیا. سیکھا کیا؟ کچھ نہیں, لیکن انشاءاللہ اس کورس کی وجہ سے کچھ سیکھیں گے. آپ بتائیں گے, گھر والوں کو بتائیں گے. میں نے محفل پاک میں گیا, ماشاءاللہ علماء کرام نے بیان کیا, تو علماء کرام کے بیان سے میں نے یہ سیکھا, یہ نعت سنی, اور ساتھ میں کورس بھی ہوا, اور کورس میں میں نے یہ سیکھا. ٹھیک ہے, صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عورتوں کا قبرستان جانا کیسا ہے؟ بتانا نہیں ہے, ہاتھ کھڑا کرنا ہے. پیچھے والوں میں کوئی آگے بتا دے.
پیچھے والوں کا ہاتھ ہی نہیں کھڑا. یہ بتائیں, یہ جو کھڑے ہو گئے ہیں آپ بتائیں, ان کو فوکس کریں بچے کو. وہ پوچھ رہے ہیں چیٹنگ کر رہے ہیں, چیٹنگ کے علاوہ نہیں ہے نا, آپ سے نہیں پوچھا جائے گا, نہیں. آپ بتائیں. کیا پوچھا ہے, مجھے کیا پتا کیا پوچھا ہے. ہاں, عورتوں قبرستان جانا کیسا ہے؟ نہیں جانا. صاحب مزار, کسی مزار پر جانا, کہاں جا سکتی ہے؟ آپ بیٹھ دیں, تحفہ لے لیں آپ. ہاں, ان کو بھی نہیں ملا, یہ لو, ماشاء اللہ. اچھا, کس پر جانے کی اجازت ہے؟ کس مزار پر, کس ہستی کی بارگاہ میں جانے کی اجازت ہے؟ چلیں سارے بتا دیں, سارے بتا دیں. کہاں عورتیں کہاں جا سکتی ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر جا سکتی ہیں. سنت بھی ہے اور قریب تر واجب. ٹھیک ہے, قبروں پر جائیں گی عورتیں؟ مزارات پر؟ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ کے در دولت پر؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. سب کو یاد ہے. سجدہ تعظیمی کرنا شرعاً کیسا ہے؟ ایز اے رسپیکٹ میں نہیں سجدہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, میں کلوز کر رہا ہوں جی. آپ مجھے, آپ نے فرمایا تھا نا, بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بس ایک سوال, اس کے بعد پھر آپ بتا دیں. حرام ہے عورتوں کا سجدہ کرنا, یہ شرعاً حرام ہے. اگر یہ بات کی نیت سے کرے گا تو یہ کفر ہے. تو موم بتی نہیں جلائیں گے. موم بتی جلائیں گے؟ اگربتی جلائیں گے؟ پھول ڈالیں گے. پھول جب تک قبر پر رہیں گے یہ رب کی تسبیح کریں گے, رب کی پاکی بیان کریں گے. اس سے میت کو قبر کے اندر فائدہ ہوگا. پھول ڈال سکتے ہیں, اذان دے سکتے ہیں جی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اسی انداز, اسی مینر, انہی رول اور ریگولیشن کے مطابق انشاءاللہ ہم نے قبرستان جانا ہے. اسی انداز کے مطابق اللہ نے چاہا تو ہم نے, اسی انداز کے مطابق انشاءاللہ ہم نے مزارات اولیاء پر جانا ہے. اللہ پاک ہمیں یہ کورس جو ہم نے سیکھ لیا نا, اب آپ نے دوسروں کو بتانا ہے. ٹھیک ہے, اللہ پاک, یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی. یہ ہے دعوت اسلامی کے فاؤنڈر, بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری کا مشن, کہ ہم پریکٹیکلی یار کچھ سیکھیں تو صحیح. مسلمان ہے کیا؟ اچھا, جو ہم ایسے مسلم, جو چیزیں ہم پر سیکھنا ضروری ہیں, جو اسلام کے ہم سے تقاضے ہیں, ان کو سیکھ جائیں. تو یہی الیاس قادری چاہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دعوت اسلامی پوری دنیا میں دین اسلام کی اشاعت و ترویج کر رہی ہے. اس کے 88 شعبہ جات ہیں, جن میں ایک شعبہ ہے شعبہ کفن دفن. شعبہ کفن دفن, شعبہ کفن دفن جس شعبے کے تحت میں نے آپ کو کورس کروایا, اس کا جو بیسک مقصد ہے کہ اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کو اور اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو قرآن و سنت کے مطابق غسل میت دیں. یعنی آسان الفاظ میں یوں کہیں کہ عاشق کو عاشقہ ہاتھ لگے, عاشقہ کو عاشقہ کا ہی ہاتھ لگے, بد مذہبہ کیوں لگے. ٹھیک ہے, تو یہ اس شعبے کا بیسک مقصد ہے. اللہ پاک ہمیں اس شعبے کے ساتھ بھی منسلک ہونے کی ساتھ نصیب فرمائے. حق تو یہ ہے کہ بیٹا انتقال کر دے تو باپ غسل دے, باپ ہی کفن دے, باپ ہی دفنائے. باپ انتقال کر جائے تو اولاد کے رائٹس میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ باپ, بیٹا آگے بڑھے اور بیٹا ہی غسل دے, بیٹا ہی کفنائے, بیٹا ہی دفنائے اور بیٹا ہی نماز جنازہ پڑھائے. یہ چیزیں ہمیں سیکھنی والی ہیں. اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کو سیکھنے کی ساتھ نصیب. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں یہ کورس کر لوں اور فزیکلی یہ سارا کچھ سیکھ جاؤں, غسل میت بھی, تو اس کا ایک دن اگر آپ ہمیں دے دیں دعوت اسلام, ایک دن میں آپ کو سارا کچھ سکھا دیں گے. کہتا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن میرے پاس اسمارٹ فون ہے,
تو ٹھیک ہے، آپ اسمارٹ فون آپ کے پاس ہے، ڈیلی کے 26 منٹ ہمیں دے دیں، آپ 7 دن میں ہم آپ کو یہ کورس کروا دیں گے۔ اچھا اگر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں نا میں یہ 26 منٹ میں دے سکتا، ٹھیک ہے، تو وہ ایسا کرے کہ وہ کسی بھی امام صاحب کے پاس چلا جائے اور اس کے پاس جا کر ساری چیزیں سیکھ لے، تو اسی انداز میں بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں میں نا سارا کچھ نا میرے پاس ویڈیوز کی صورت میں آ جائے، میرے پاس کتاب کی صورت میں آ جائے، تو ایک اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ دعوت اسلامی نے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ایک لانچ کی ہے، پلے اسٹور پر جائیں، مسلم فنرل اپلیکیشن، کیا مسلم فنرل اپلیکیشن، یہ انگلش میں لکھنا ہے۔ تو اس اپلیکیشن کو جب آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اس میں ویڈیوز ہوں گی کہ غسل کس طرح دینا ہے، کفن کس طرح دینا ہے، یہ سارا اس میں طریقہ کار موجود ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو سیکھا ہے اس کو پر عمل کرتے ہوئے ہمیں دعوت اسلامی کے پیارے پیارے ماحول کے ساتھ منسلک ہونے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔